کھولا بلکہ وہ جان نثار کرنے والے بن گئے۔ اور بنیادی نقطہ جو ہم اس سیریز کے اندر اس قسطوار دروس میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یقین جانیں اس لیے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں بیان کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم معاشرے کے اندر ہیں میرے بھائی، 10 سال سے دعوت و تبلیغ کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف اس ایک نقطے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس لیول کی پولرائزیشن ہو گئی ہے، اس لیول کی تقسیم پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی ایک بندہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے صبر نہیں ہو پاتا دوسرے کی شخصیت کے لیے، دوسرے کے وجود کے لیے، وہ صرف اور صرف اس اصول کی وجہ سے ہے۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ میرے بھائی جہاں پہ آپ کی بات اہم ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن سے ہے، چاہے وہ بات سنت سے ہے، چاہے وہ بات اسلاف نے کہی ہے، جتنی ضروری آپ کی بات ہوتی ہے اتنا ہی ضرورہ وہ طریقہ ہوتا ہے جس کا استعمال کر کے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف باتیں نہیں بتائی ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان باتوں کو عمل میں لے کر کیسے آنا ہے، ان باتوں کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر جو تربیت کہتے ہیں نا، ہم نے تربیت کر دی ہے لوگوں کی، وہ تربیت ہوتی ہے وہ باتیں بتا دیتے ہیں کہ باپ کا کیا حق ہے، باپ کے کیا فرائض ہیں، بیٹے کا کیا حقوق ہیں، بیٹے کے کیا فرائض ہیں، لیکن اب ان کو عمل میں لانے کے لیے طریقہ کون سا استعمال کرنا ہے یہ سکھایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے باپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ منڈا میری گال نہیں سنتا، اور منڈے کو ہوتی ہے کہ ابا میری بات نہیں سنتا۔ تو بات کے اوپر وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں مسئلہ ان کے طریقے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کے اوپر تیار نہیں ہوتا۔ اس کی ایک عام سی سادہ سی مثال میرے بھائی کہ دودھ جتنا چاہے خالص کیوں نہ ہو، اگر گندے برتن کے اندر پیش کیا جائے گا تو وہ بندے نے برتن پھینکنا ہے، جس کی وجہ سے بات بھی پھینکی جاتی ہے۔ وہ بات نہیں پھینکنا چاہتا، لیکن چونکہ گندے برتن میں وہ بات آئی ہے اس لیے اس کو پھینکنی پڑ جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا اس بات کا کہ طریقے سکھائے جائیں کہ ان طریقوں کو اختیار کرتے ہوئے قرآن و سنت کو دوسرے تک پہنچانا ہے۔ تو الحمدللہ اب تک ہم 5 اصول آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اس کا مختصر سا خلاصہ، کیونکہ 2 ہفتے بعد ہم دوبارہ اپنی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا اصول میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ سننے کا ہنر سیکھنا ہے۔ ہر کوئی سنانا چاہتا ہے، سننا کوئی نہیں چاہتا۔ جتنا زیادہ توجہ سے آپ کسی کو سنیں گے اتنا آپ کو احساس ہوگا کہ بندے کا اصل میں مسئلہ ہے کیا۔ تو ابھی آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ جو آپ کے سب سے قریب ہے، آپ کے دل کے سب سے قریب ہے، آپ غور فرمائیں گے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو سنتا ہے، وہ توجہ سے آپ کی بات سنتا ہے، اس لیے وہ آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توجہ سے سنتے تھے، اکثر صحابہ کو لگتا تھا کہ کائنات میں ہمارے نبی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اتنی پروٹوکول اور اتنی توجہ سے، کیونکہ وہ مجھے سنتے ہیں۔ یہ پہلا اصول تھا، ہم نے تفصیل سے اس پہ گفتگو کی۔ دوسرا اصول میرے بھائی کہ آپ نے اپنی بات کو پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ آپ محبت سے، احترام سے، ایک ماحول کے ساتھ صرف بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ جو کہتا ہے نا میں منوا کے چھڈاں گا، تیری اگلے پچھلے منن گے، تیرا پیو بھی منے گا، یہ عقیدے کے خلاف بات ہے۔ کیونکہ آپ یہ ایمان رکھنے لگ گئے ہیں میری زبان کی وجہ سے کوئی بدلتا ہے، حالانکہ میرے بھائی کس کی وجہ سے بدلتا ہے؟ ہم سبب بنتے ہیں، ہماری باتیں سبب بنتی ہیں، لیکن ان باتوں سے کوئی بدلے نہ بدلے یہ اللہ کا فیصلہ، یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ پہنچائیں، منوانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس میں ضد آتی ہے، ہٹ درمی آتی ہے۔ یہ دوسرا اصول تھا۔ تیسرا اصول میرے بھائی ہم نے تفصیلاً ڈسکس کیا، تنقید کرنے کا ہنر سیکھنا۔ آپ نے کسی کی ذات سے کیڑا نکالنا ہے، آپ نے کسی کی ذات کو نشاندہی کرنے کے تو یہ کام غلط کر رہا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے پہلے اچھائی بیان کریں، برائی نہیں، پہلے اس کی اچھائی بیان کریں، اور اچھائی بیان کرنے کے بعد اس کی برائی بیان کریں۔ اور جتنی شدت سے آپ برائی بیان کر رہے ہیں نا، منہ تے وٹ مار کے، منہ لال کر کے، اتنی شدت سے اچھائی بھی بیان کریں۔ جس زور سے آپ برائی بیان کر رہے ہیں اتنے ہی زور سے آپ اچھائی بیان کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو تنقید برائے اصلاح کہتے ہیں۔ کسی کے دل پہ جا کے بات لگتی ہے، وگرنہ وہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے۔ چوتھا اصول ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ نصیحت اور فضیحت میں فرق کرنا سمجھیں۔ ہمارے بھائی ایک بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو، اپنے ملازم کو سب کے سامنے لتاڑتے ہیں، سب کے سامنے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، کیونکہ اس طرح بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے میرے بھائی، اس کو آپ کی بات پہ دھیان نہیں جاتا، وہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے کیونکہ ذلیل کیا گیا ہے ہن منوا کے بخا، وہ ضد میں آ جاتا ہے اور آپ کی بات کو نہیں ماننا چاہتا۔
اور نصیحت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی کے اندر اکیلے میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. یہ چوتھا اصول تھا. پانچواں اور پچھلی نشست میں جو ہم نے اصول بیان کیا وہ یہ تھا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگلا بندہ علم کے ساتھ غلطی کر رہا ہے یا جہالت کی وجہ سے غلطی کر رہا ہے. اگر تو علم کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کا طریقہ اور ہے، اور اگر جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، جو اکثریت ایسا ہوتی ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس کا حق بنتا ہے. یہ حق ہے اس کا، وگرنہ وہ آپ کو قیامت کے دن پکڑے گا کہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آرام سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. تو یہ 5 اصول ہم ذکر کر چکے ہیں. آج کا جو چھٹا اصول ہے، یقین جانیں جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، چاہے وہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ ہو یا سیاسی حالات کی بنیاد پہ ہو، یقین کریں بہت بڑا اصول ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اور اکثر لوگوں کو لگتا ہے اگر اس اصول کو اپنایا جائے تو ہم بزدل ہو جائیں گے. اس اصول کو اپنایا جائے ایسے لگتا ہے جیسے ہم ہار مان گئے ہیں. اس اصول کو اپنایا جائے ایسے لگتا ہے جس کو پنجابی میں کہتے تھلے لگ گیا ہے. حالانکہ میرے بھائی اور دوستو یہ اصول قرآن سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے. اور وہ اصول یہ ہے، رشتوں میں ٹائمنگ کا لحاظ رکھنا وہ لازم ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میری اس وقت بات کرنے سے خیر زیادہ ہوگی یا شر زیادہ ہوگا. اور ہر بندے کو یقین جانے اپنے رشتوں میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اے میں گل کرنے دی دیر ہے اتنے فتنہ ہے، اے گل کرن دی دیر ہے ادھر فساد ہے، اے گل کرن دی دیر ہے ادھر لڑائی ہے. تو میرے بھائی سنت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ خاموش ہو جائے. ابھی یہ بات کرنی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں موٹرا، ابھی یہ گفتگو نہیں کرنی ہے، ابھی یہ بات نہیں کرنی ہے. جب تمہیں یہ احساس ہو کہ خیر زیادہ ہو جائے گی اور شر کم ہوگا، اس وقت آپ نے اپنی بات رکھنی ہے، وگرنہ بات نہیں رکھنی. جیسے کبھی کبھی میرے بھائی شوہر ہے، وہ گھر آیا ہے اور اس کو کام کا بوجھ ہے، اس کا دماغ سٹریس کے اندر ہے، اور اسی وقت بیوی جو ہے وہ ساری گھر کی لسٹیں، ساری گھر کی شکایتیں اپنے شوہر کو سنانا شروع کر دے گی. تو وہ یہ اصول جو ہے وہ توڑ رہی ہے، کیونکہ یہ ٹائمنگ آپ کی بات بتانے کی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ابھی وہ ریلیکس ہونے کے لیے آیا ہے، گھر میں وہ اطمینان ہونے کے لیے آیا ہے، کوئی پانی چائے کرنے کے لیے آیا ہے. اس وقت یہ بات بتانا شر زیادہ پیدا کرے گا، خیر کم پیدا کرے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے لوگ دور ہوتے ہیں، قریب نہیں ہوتے. مثال کے لیے میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ، دیکھیں میرے بھائی اور دوستو، جو اللہ رب العزت نے، یہ بڑا سننے کا نقطہ قسم سے، کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز فرض ہے نا اس پہ لوگ زیادہ بحث نہیں کرتے. جو چیز سنت ہوتی ہے، نفلی چیز ہوتی ہے، مستحب ہوتی ہے، اس پہ جنگ چھیڑ لیتے ہیں. حالانکہ میرے بھائی اگر سختی کرنا ہی آپ چاہتے ہیں تو کس پہ کرنی چاہیے؟ جو چیز فرض ہے، جو چیز مستحب ہے یا سنت ہے یا نفلی شے ہے. اسلام نے نہیں سختی کی کہ چھوڑ دو تو گناہ کوئی نہیں، اللہ نے سختی نہیں کی کہ چھوڑ دو تو گناہ کوئی نہیں. بھائی تو کون ہوتا ہے سختی کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ جہاد کھڑا کرنے والا؟ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے بہت دفعہ ہم نے مساجد کے اندر یقین کریں اچھا خاصا پورے کا پورا پنڈ برباد ہوتے دیکھا صرف اس اصول نہ پکڑنے کی وجہ سے. وہ کیا بھی اسی امین اونچی کہنی ہے تاؤں برا لگے پاویں چنگا لگے، کیونکہ اس مسجد والے امین اونچی کہنا پسند نہیں کرتے. اور اس کو کیا لگتا ہے یہ جہاد ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی منوا کے چھڈاں گے کہ سنت پوری کرو گے تو اسی اتنے نماز پڑھن دینی نہیں، نہ تانوں پڑھن دینی نہ آپ ہی پڑھنی. انا للہ و انا راجعون. حالانکہ میرے بھائی یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ سنت عمل ہے. نہ بھی اگر آپ اونچی آمین کہیں تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی نماز قابل قبول ہے، وہ مکمل ہے. لیکن اب آپ نے کیونکہ یہ اصول نہیں مانا کہ آپ کی آمین کہنے سے کہیں لڑائی تو نہیں ہو جائے گی بھائی، کہیں جھگڑا تو نہیں ہو جائے گا. اگر ہو جائے گا تو اب آپ نے جو عمل کیا وہ گناہ ہے ایک سنت کے پیچھے، کیونکہ آپ نے یونٹی توڑ دی. اچھی خاصی اس مسجد میں نمازیں چل رہی تھیں، اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، صرف ایک اونچی امین کی وجہ سے اگر لائی پڑ جائے، فتنہ پڑ جائے، اب یہ گناہ کبیرہ کر دیا آپ نے، صرف کس کی وجہ سے؟ ایک سنت کی وجہ سے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. تو مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابھی حال ہی کے اندر ان کی وفات ہوئی. اور ساتھ میں مولانا احمد لاہوری صاحب، بڑا مشہور نام ہے، حنفی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے دعوت دی مولانا داؤد صاحب کو کہ آپ ہماری مسجد تشریف لائیں، مدرسے تشریف لائیں. تو مولانا داؤد صاحب انہوں نے اپنے شاگردوں کو بٹھایا اور انہوں نے کہا دیکھو بچوں، ہم جس مسجد کے جا رہے ہیں، جس مدرسے میں جا رہے ہیں، وہ اونچی آمین کہنا پسند نہیں کرتے یا وہ اس سے اتفاق نہیں رکھتے، تو ذرا ہاتھ تھوڑا رکھنا. کیوں؟ کیونکہ اتحاد اور یونٹی سنت
کو چھوڑ دینے سے اگر یونٹی پیدا ہو رہی ہے میرے بھائی تو وہ زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ اہم ہے۔ یہ کہہ کہ وہ مدرسے پہنچے، جمعے کا ٹائم تھا، نماز ادا کی، اب یہ پریشان تھے کہیں عادتاً یہ لوگ ایسا کر نہ دیں اور ہمارا جو امپریشن ہے وہ پہلے سے اگر خراب ہو جائے گا تو وہ اتحاد کی باتیں کرنا، یونٹی کی باتیں کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی امام نے ولضالین کہا تو چھت پھاڑ آمین کی آواز آئی، چھوٹی موٹی نہیں، جیسے چھت پھاڑ آمین ہوتی ہے نا، ایسی آمین کی آواز آئی۔ تو یہ پہلی رکعت میں خود کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یار عادتاً کہہ دیا ہوگا، کیونکہ عادت بنی ہوتی ہے بندے کی تو کہہ دیتا ہے، لیکن دوسری رکعت کے اندر پھر انہوں نے چھت پھاڑ آمین کہی۔ تو اب یہ تھوڑے پریشان ہوئے۔ بہرحال وہ جب کھانے کی میز پہ آئے تو مولانا احمد صاحب آئے، انہوں نے کہا معذرت ہے بھائی جان، میں نے ذرا ساتھیوں کو کہا تھا کہ آپ اتفاق نہیں رکھتے اونچی آمین کہنے سے، تو ہم نے کہہ دیے، تو اس کے لیے معذرت ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے شاگردوں نے یہ کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پھر کس نے کیا بھائی؟ اس نے کہا جب ہم نے دیکھا کہ آپ ہمارے مدرسے تشریف لا رہے ہیں تو ہم نے اپنے شاگردوں سے، اپنی مساجد سے یہ بات کہی کہ بھائی ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ امین اونچا کہنا پسند کرتے ہیں، وہ امین بالجہر کو پسند کرتے ہیں اور اسی سے اتفاق رکھتے ہیں، تو اس لیے آج ایسی آمین کہنی ہے جیسی آج سے پہلے کبھی نہیں کی۔ تو آپ کے لوگوں نے نہیں بلکہ ہمارے لوگوں نے یہ کام کیا۔ سبحان اللہ۔ اب پہلے لوگ کیسے تھے اور اب کیسے لوگ ہیں میرے بھائی؟ کیونکہ اس اصول کی بنیاد پہ کہ یار ایک مستحب عمل کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو ہماری یونٹی خراب ہو جائے، معاشرے کا امن خراب ہو جائے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اب آپ ہمارے نبی کا طریقہ دیکھ لیجیے، میں آپ کو اپنے پلے سے بات نہیں کر رہا، بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی، کی چھوٹی موٹی حدیث نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ جو کعبہ ہے نا، یہ اب آپ کو مربع شکل میں نظر آتا ہے، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ یہ اصل میں جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا وہ مربع نہیں، وہ مستطیل تھا، یعنی کہ یہ جو حتیم ہے، یہ جو آپ کو دائرہ سا نظر آتا ہے، یہ کعبے کا حصہ ہے، یہ کعبے کے اندر شامل ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی تو آپ پتہ ہے کعبہ سیلاب وغیرہ آیا اور کعبہ جو ہے وہ بوسیدہ حال میں ہو گیا، دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور جتنا حلال کی کمائی تھی نا قریش والوں کے پاس، انہوں نے اس سے تعمیر کیا، وہ پورا نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا جب پیسہ آئے گا تو مکمل کر دیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر گیا ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، حکومت میں، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہتے ہیں، عائشہ اگر تیری قوم سے مجھے اس خوف نہ ہوتا کہ ابھی بھی ان کے اندر جاہلیت کے آثار ابھی زندہ ہیں، ابھی یہ پکے چکے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا تو میں کعبہ کو دوبارہ سے اس کی اصل بنیادوں کے اوپر تعمیر کرتا، لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا، کہیں لوگوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو جائے کہ جیسے ہی مکہ فتح ہوا ہے انہوں نے تو کعبہ بدل دیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حکومت میں آ گئے، مکہ فتح کر چکے ہیں، لیکن اس اصول کو پورا کر رہے ہیں کہ کعبہ اگر نہ بھی تعمیر ہو تو نماز ہو جائے گی، طواف ہو جائے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، لیکن اگر اس کی وجہ سے لوگ اور دین سے دور ہو گئے، متنفر ہو گئے، تو وہ زیادہ بڑا نقصان ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے جب یہ چھوٹ ہو گئی کہ بھائی مصیبتوں سے اور کفار کی تکلیفوں سے آزاد ہو گئے، مدینہ میں نئی وبا تھی، وہ کیا؟ منافق۔ ان کی مجلس کے اندر منافق شامل ہیں، ان کی باتیں یہودیوں کو بتا دیتے ہیں اور یا ان کی باتیں قریشیوں کو بتا دیتے ہیں۔ اب معلوم ہے رسول اللہ کو کہ میری مجلس میں جڑ کاٹنے والے لوگ شامل ہیں، جھوٹے نعرے لگا رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا جب وہ زیادہ تنگ کرتے تھے آرڈر لگاؤ توڑ لا دیتے ہیں، آرڈر لگاؤ ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ ابھی ریاست قائم نہیں ہوئی ہے، لوگوں کی نظر میں تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں تو مسجد آ رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں تو جمعہ ادا کر رہے ہیں، تو لوگ کہیں ایسا نہ کہنے لگ جائیں کہ بھائی جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو تو ناراض ہو کے یہ گردن اتار دیتے ہیں، اس کو تو فنا کر دیتے ہیں، تو شر زیادہ پیدا ہو جائے گا، خیر تھوڑی ہوگی، اس لیے ابھی مٹ رکھو، ابھی خاموش رہو، ابھی ہم یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کا اصول ہے، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ سورہ انعام ہے بھائی، آیہ نمبر 108 ہے، یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو لوگ بندر کی پوجا کر رہے ہیں، ہاتھی گھوڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تھائی لینڈ کے اندر شرم گاہوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو گالی نہیں دینی، ان لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا، ان لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کے خداؤں کی بدتمیزی نہیں کرنی۔ حالانکہ عقل گوارا کرتے ہو بندہ کو باندر کے سامنے جھک جائے، ہنومان بھائی ان کا خدا ہے، ہنومان، گنیش ہاتھی ہے، ہاتھی یار، ہاتھی کو پتہ ہی نہیں منو خدا منی بیٹھے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ انسان کے من سے بہت کچھ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا ایسا کرنا
نہیں کرنا، نہیں تو فسب اللہ عدوم بغیر علم، کیا ہوگا؟ یہ الٹا تمہارے رب کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اب یہ کیا ہوا؟ تمہاری خیر تھوڑی ہے لیکن شر کیا ہے میرے بھائی؟ وہ زیادہ، اس لیے خاموش ہو جاؤ، اس لیے ابھی مٹھ رکھو، اس لیے ابھی یہ حرکت نہیں کرنی، اس لیے عمل نہیں کرنا۔ میں یہ اصول کیوں کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں زیادہ ضروری ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ شادی پہ گیا ہے، بھائی اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ شادی پہ بے حیائی ہوتی ہے، لڑکے لڑکیاں مکس ہوتے ہیں، وہاں پہ سارے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، بھائی اگر اتنی حیا ہے تو نہ جاؤ، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ آپ کہہ دو بھائی کہ میں آ کے سلامی دے دوں گا، سلامی کر کے آ جاؤں گا، میرے سے یہ سب کارا برداشت ہوتا نہیں ہوتا، یا تو ایسا کریں، لیکن اگر پہنچ گئے ہیں تو وہاں پہ کھڑا ہو کے کہنا شروع کر عقیب بھی آئی کیتی ہو تسی، عقیق کو تو کھانا کھول لیا تسی، عقیق کنجر کھانا، اس طرح کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری کی پوری شادی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ مولوی سے زیادہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں کہ اے تانوں پہلے کیسے رنگ چو بھنگ پا چھڈی نا انہیں، تانوں پہلے کیسے اینو نہ بلاؤ، اینو نہ سدو۔ میرے بھائی اب آپ کو کیا لگ رہا ہوگا؟ میں نے جہاد کیا ہے، میں بے حیائی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ حق بلند کیا، اور نہیں بھائی آپ نے فتنہ پیدا کیا ہے۔ آپ کی وجہ سے وہاں پہ لوگ جو دین سے، اللہ کے دین سے متنفر ہوئے ہیں، اس اصول کو توڑنے کی وجہ سے متنفر ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ ان کو پکڑے گا آپ کو بھی پکڑے گا کہ بھائی یہ وقت نہیں تھا اس کام کو کرنے کا۔ جب سجدے کا وقت ہے تو سجدہ کرنا ہے، جب قیام کا وقت ہے تو قیام کرنا ہے، جب رکوع کا وقت ہے تو رکوع کرنا ہے، اس وقت کوئی دوسری حرکت کرنا اللہ کو قبول ہے؟ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنا میرے بھائی اور دوستوں اہم اصول ہے، اور ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کی وجہ سے کتنے زیادہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ بندوں کو ٹریگر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اس کی یہ دم ہے، یعنی کہ میں نے جیسے یہ بات کرنی ہے اس نے چھڑ جانا ہے۔ جیسے اکثر کبھی کبھی خواتین جب ہمیں کال کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ بار بار مجھے میرے بھائیوں کا تانا دیتے ہیں۔ اب ہسبینڈ کو پتہ ہے کہ جب انہوں وٹ چڑھے نا، صرف اندے بھائی میں 2-4 جملے بول دو، اس نے تپ جانا ہے، اس کو غصہ آئے گا، اس کو اذیت ملے گی اور مجھے تھوڑا سا سکون ملے گا۔ میرے بھائی یہ حرکت نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی اس حرکت سے شر زیادہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بیوی آپ سے دور ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف ایک نوکرانی بن کے رہ جائے گی آپ کے گھر میں، آپ کی شریک حیات نہیں رہے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس بندے کو میری عزت یا میرے احساسات اور جذبات کا کوئی خیال نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ کا بچہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں او ادھر نہ جا، او ادھر نہ جا، او ادھر نہ جا، وہ پھر بھی چلا جاتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اب ہمارے کچھ بندے ہوتے ہیں، ہاں ہور لے سواد، ہور لے، تیرا علاج ہے اینج ہی ہونا چاہیے تیرے، دوجی بھی لت پنو جی ہندی نہ۔ میرے بھائی یہ نہ کرے، ٹھیک ہے آپ کی بات سچی ثابت ہو گئی ہے، لیکن ابھی اس کو گلے لگانے کا ٹائم ہے، یہ بولنے کا اور رگڑا لگانے کا، یہ برا بھلا کہنے کا ٹائم ہے۔ یقین کریں میں نے ایسے نوجوان دیکھ کے لتاں پنوا لیاں نے، 2 ہفتے غائب نے، ابے نو پتہ چل جائے کو دوجی بھی پان چڑھے گا، وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ سارا کچھ اب ٹھنڈا ہو جائے گا پھر گھر جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اب دیکھیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یار، کس حال میں ہے بندہ، لیکن اس کو خوف کیا ہے کہ بھائی مجھے پکڑ کے رگڑا لگا دیں گے۔ اور کیوں آپ رگڑا لگاتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس اصول کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے رگڑا لگانے سے شر زیادہ پیدا ہو رہا تو بھائی کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں، جب تھوڑا اچھا مومنٹ آئے گا پھر آواز رکھیں تاکہ خیر زیادہ پیدا ہو، تاکہ وہ آپ کے دل کے اور زیادہ قریب ہو جائے۔ اب میرے بھائی اگر آپ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ان کو قبول کر لیتے ہیں، 3 فائدے ملیں گے۔ آخری بات، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ 3 فائدے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو جو ملے گا، اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سب سے بلند حالت ہے۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں ہمارے نبی کا مشن بیان کیا، وہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ قرآن پڑھ کے سنائیں، ویزکیہم، تزکیہ کریں، ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم دیں، والحکمہ، اور یہ ساری چیزوں کے کرنے کے بعد حکمت پیدا کریں۔ اگر آپ اس اصول پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں، لازماً اللہ آپ کو حکمت عطا کر دے گا، کیونکہ اب آپ کو سمجھ آنے لگے گی کب بات کریں تو دل جڑتے ہیں اور کب بات کریں تو دل ٹوٹتے ہیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ یہی تو سمجھ تھی جس کو عمر بن خطاب نے عمل کیا، حالانکہ وہ کتنے سخت تھے، کتنے روب والے تھے، ہر بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں یہ جہاد کرنا چاہیے، ہمیں مار دینا چاہیے، ہمیں یہ کر دینا چاہیے، لیکن ان اصولوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے ایسی حکمت پیدا ہوئی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کو پھیلا دیا، ایسی حکمتیں پیدا کی۔ تو سب سے بڑی چیز آپ کے اندر اللہ حکمت پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری شے برداشت، واٹتے بڑا چڑھتا ہے بندے، دل تو بڑا کرتا ہے کہ میں اب ساری کچھ اس کو سنا دوں، سارا کھول کھول کے بیان کر دوں، لیکن میرے بھائی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی بیان کرنے سے شر پیدا ہو جائے گا، ابھی بیان کرنے سے لڑائی پڑ سکتی ہے، فتنہ پڑ سکتا ہے۔ آپ خاموش رہنے کی وجہ سے اللہ آپ میں برداشت پیدا کر دیتا ہے۔
اللہ ہمیں صبر دے دیتا ہے۔ اور آخری چیز، آپ کے رشتوں کے اندر گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، آپ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کب میرا شوہر خوش ہے تو میں اپنی بات رکھوں، کب میرا شوہر ناراض ہے تو میں اپنی بات نہ رکھوں، کب میرا بیٹا صحیح ہے، اس موڈ میں ہے کہ اس سے بات رکھی جا سکتی ہے، اور کب وہ موڈ میں نہیں ہے، اس سے بات نہیں رکھی جا سکتی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ فوائد ہیں اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں۔ یقین جانیں جو بھی اصول آپ رسول اللہ کا دیکھیں، اب یہ طریقہ ہے، یہاں پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہم بزدل ہو گئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے سمجھوتا کر لیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے اگلے بندے کی کمزوری کو قبول کر لیا ہے، نہیں، اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نصیحت کو پوسٹ پون کر لیا، بس ہم نے اپنی نصیحت کو مؤخر کر لیا، کرنی ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں، لیکن ابھی کرنے سے شر زیادہ پیدا ہوگا، خیر پیدا نہیں ہو پائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس اصول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے رشتوں کے اندر محبت اور اتفاق اتحاد پیدا فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کے اندر امن اور سکینت کا نزول عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔